اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عرفنی نفسک فإنک لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک اللہم عرفنی نبیک فإنک لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک اللہم عرفنی حجتک فإنک لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روز عرفہ کی خصوصی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور میں ہوں آپ کی میزبان فاطمہ معصومہ۔ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں اس یوم عرفہ میں اس سال بھی زندگی عطا کی۔ پروردگار کا شکر ہے کہ وہ روز عرفہ جس کے متعلق معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شب قدر میں معاف نہ کیا جائے تو اسے انتظار کرنا چاہیے یوم عرفہ کا۔ یوم عرفہ خداوند متعال تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پروردگار کا احسان ہے کہ خدا نے ہمیں اس سال بھی یوم عرفہ زندگی عطا کی ہے اور ہمیں توفیق دی ہے کہ ہمیں خدا کی مناجات اور اس دعا کے دسترخوان پہ بیٹھنے کی توفیق پروردگار عالم نے عطا کی ہے۔ لیکن عزیزان محترم، یوم عرفہ کو عرفہ یعنی معرفت، یوم عرفہ کی جب تک معرفت حاصل نہیں کریں گے تو ہم اس یوم کو پہچان نہیں سکیں گے، اس یوم کی معرفت کو، اس کے اعمال کو صحیح سے بجا نہیں لا سکیں گے۔ اور جس انسان کی معرفت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کے اعمال کی قدر و قیمت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں خدا کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ 9 ذی الحج یوم عرفہ جو کہلاتا ہے۔ اس دن کو کیوں یوم عرفہ کہا جاتا ہے؟ یوم عرفہ عرفات کے میدان میں حاجی جاتے ہیں، صحرائے عرفات میں، وہاں پر عصر تک، وہاں پر زوال سے لے کر عصر تک حجاج کرام کا عرفہ کے میدان میں رکنا ضروری ہوتا ہے اور وہاں پر خدا کی مناجات، عبادات، بندگی کی جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ یوم عرفہ عرفات کے میدان میں ہونے کی ہمیں سعادت نصیب نہیں ہوئی تو ہم اپنے گھروں میں بھی بیٹھ کر اس فیض سے فیضیاب ہو سکتے ہیں، لیکن بشرطی کہ اس دن کو ضائع نہیں کریں، اس دن کو ہم ویسٹ نہیں کریں۔ کوشش کریں اس دن میں زیادہ سے زیادہ معرفت کے مراتب کو، زینوں کو طے کرتے ہوئے خدا کا تقرب حاصل کریں۔ اعمال روز عرفہ میں سے بہت زیادہ اعمال ہیں، شب عرفہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ کوشش کریں کہ شب عرفہ شب بیداری میں یعنی 9 ذی الحج کی رات، 8 ذی الحج جب ختم ہوتا ہے تو 9 ذی الحج کی رات کو پروردگار عالم نے بہت فضیلت بخشی ہے۔ کوشش کیجئے اس رات کو عبادت اور بندگی میں صرف کیجئے۔ معصوم فرماتے ہیں جو شخص شب عرفہ شب بیداری کرے گا اس کو 170 سال عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن کو پروردگار عالم نے گرچہ عید نہیں کہا گیا لیکن کسی عید سے کم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی رحمت اور برکت اس دن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ قابل شمار نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام نے خانہ خدا کے قریب ایک شخص کو یوم عرفہ میں دیکھا کہ جو لوگوں سے سوال کر رہا تھا، لوگوں سے مانگ رہا تھا۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وائے ہو تم پر کہ آج کے دن بھی خدا سے مانگنے کے بجائے تم لوگوں سے مانگ رہے ہو۔ اس دن کی عظمت کو نہیں جانتے کہ اگر ماں کے شکم میں موجود ایک بچے کے لیے بھی فیض کا طلب کیا جائے تو خدا اپنے لطف و کرم سے اس بچے کو بھی سعادت مند کر دیتا ہے۔ اس دن اگر مانگنا ہے تو خدا کی بارگاہ سے مانگو، خدا سے طلب کرو جو مانگنا چاہتے ہو۔ روز عرفہ
بہت زیادہ اعمال ہیں کچھ کہ جن میں سے کچھ اعمال کی طرف اشارہ کرتی جاؤں گی۔ روز عرفہ کی سب سے پہلے کہ شب عرفہ میں آپ شب بیداری کرنے کی کوشش کریں۔ شب عرفہ میں خود غسل امام حسین علیہ السلام ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، غسل ہے، اس کو بجا لائیں، شب بیداری کریں، نماز تہجد پڑھیں، اور جب روز عرفہ آتا ہے تو زوال سے قبل غسل کیا جاتا ہے۔ غسل مستحب ہے، غسل کرنا بہت بہتر ہے، غسل کریں، وضو بجا لائیں، اور وضو کے بعد ظہر عصر کی نماز کو صحیح طریقے سے خشوع اور خضوع سے ظہر عصر کی نماز کو بجا لائیں۔ ظہر عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز یوم عرفہ کی نیت سے بجا لائیں۔ اس نماز کو سادہ جیسے صبح کی نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنا ہے، اور اس نماز کے بعد 2 رکعت اور نماز ہے کہ جس میں پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ کافرون پڑھی جاتی ہے، اور اس نماز کے بعد سر سجدے میں رکھیں اور انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ۔ عزیزان محترم، یوم عرفہ بار بار نہیں آتا، یہ سال میں ایک ہی دن ہے جو آتا ہے۔ اگر شب قدر کو درک نہیں کر سکے تو روز عرفہ کی فضیلت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں، روز عرفہ کو درک کرنے کی کوشش کریں۔ 2 رکعت نماز جو میں نے بتائی فجر کی نماز کی طرح وہ پڑھیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز حمد سورہ توحید، دوسری رکعت میں حمد اور سورہ کافرون پڑھی جائے، اس کے بعد سجدے میں سر رکھ کے پروردگار عالم سے اپنے ایک ایک گناہ کا اعتراف کریں۔ ہر انسان جانتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ اس کا مقام خدا کی بارگاہ میں کیا ہے۔ وہ جو گناہ کیے ہیں ہم نے، اپنے گناہوں کا اعتراف لوگوں کے سامنے کرنا گناہ ہے، لیکن گناہوں کا اعتراف خدا کی بارگاہ میں کرنا نہایت ثواب ہے۔ خدا کی بارگاہ میں ایک ایک گناہ کا اعتراف کریں، گنوائیں گناہوں کو کہ پروردگارہ میں نے یہ گناہ کیا تھا، میں نے یہ گناہ کیا، ایک ایک گناہ کا اعتراف کریں۔ اور جب ایک ایک گناہ کا اعتراف کیا جائے گا تو انسان کے وجود میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے کہ پروردگارہ میں نے رب ذوالجلال والاکرام کی نافرمانی کی ہے، کس خدا کی نافرمانی کی۔ گناہوں کا اعتراف کریں زوال کے بعد، نماز ظہر عصر کے بعد۔ اس کے بعد افضل اعمال اس دن کا زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ یوم عرفہ میں بہت سارے لوگ ہیں جو صحرائے عرفات میں ہوں گے، حج پر ہوں گے، لیکن بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو حج سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر تشریف لے کر جاتے ہیں۔ کربلا معلیٰ کی زیارت کا بے انتہا ثواب ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا افضل اعمال روز عرفہ میں سے۔ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، اور امام نے سوال کیا کہ تم اس سال حج پر نہیں گئے؟ کہا نہیں ابن رسول اللہ، حج بہت دور ہے اور میں نہیں جا سکا اس سال۔ تو امام نے کہا کہ اگر حج پر نہیں جا سکی تو کیا تم زیارت امام حسین علیہ السلام پر گئے ہو؟ کہا جی مولا، میں زیارت امام حسین علیہ السلام پر گیا ہوں، لیکن میرے دل میں افسوس ہے کہ میں صحرائے عرفات میں حج پر نہیں جا سکا عرفہ کے دن۔ تو امام نے فرمایا کہ جو شخص من عارف الحسین من زار الحسین فی یوم العرفہ عارفا بحقها ثواب 100 حج، کہ جو انسان یوم عرفہ امام حسین علیہ السلام کی حق کی معرفت کو رکھتے ہوئے یوم عرفہ امام حسین کی زیارت کرے تو اسے 1000 حج کا ثواب ملتا ہے۔ گویا اس نے 1000 حج بجا لائے ہیں، ہر قدم پر اسے 1 حج کا ثواب ملے گا۔ 1000 حج، 1000 عمرہ، اور امام فرماتے ہیں 1000 رسول کے ساتھ غزوات میں شرکت کا، جنگوں کا ثواب ملتا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ 1000 حج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کتنا وقت درکار چاہیے، زندگی میں ممکن نہیں ہے انسان کے لیے، کتنا وقت درکار، کتنا پیسہ، کتنی صحت، کتنا کچھ چاہیے۔ 1000 حج، 1000 عمرہ،
اور کسی رسول کے ساتھ 1000 جنگوں میں شرکت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کوئی تھوڑا ثواب نہیں ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی زیارت اتنا ثواب رکھتی ہے یوم عرفہ۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو یوم عرفہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر گئے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اس دن نہیں جا سکے، دور ہونے کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہیں کر سکے یوم عرفہ، تو کیا ہم اس ثواب سے محروم رہ جائیں گے؟ تو نہیں، امام نے فرمایا جو قریب سے امام کی زیارت نہیں کر سکتا تو اسے چاہیے وہ کھلے فضا کے نیچے صحن میں آ جائے یا صحن کی چھت پر چلا جائے اور ان الفاظ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو پڑھے تو اسے امام کی زیارت کا ثواب مل جائے گا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کربلا نہیں جا سکے تو یوم عرفہ گھر میں آ جائیں، گھر کے صحن میں آ جائیں، کھلے آسمان کے تلے آ جائیں اور ان الفاظ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو پڑھیں تو یقیناً امام حسین کی زیارت کا ثواب مل جائے گا۔ اس کے علاوہ مفاتیح الجنان میں ایک زیارت امام حسین کی مخصوص بھی ہے یوم عرفہ کی، اس زیارت کو ضرور یوم عرفہ کے دن پڑھیے گا۔ اس کے علاوہ جو اہم ترین اعمال ہیں یوم عرفہ کے، وہ دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام ہیں۔ یہ وہ دعائے عرفہ کہ جو دعائے عرفہ کے نام سے مشہور ہو گئی، امام حسین علیہ السلام کہ جو 3 شعبان کو مکہ معظمہ پہنچے تھے، 28 رجب کو مدینہ سے روانہ ہوئے اور 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام مکہ میں جب پہنچے 9 ذی الحج تک امام وہاں پر موجود رہے، امام موجود رہے اور خانہ خدا کا طواف کرتے رہے، عمرہ بجا لاتے رہے۔ جب حج کا موسم آیا تو امام حسین علیہ السلام حج بجا لانا چاہا، لیکن یہ خبر جب یزید ملعون تک پہنچی تو یزید ابن معاویہ نے اپنے کچھ سپاہیوں کو بھیجا اور کہا گیا کہ حج پر تو تمام مسلمان دنیا سے آتے ہیں، اگر امام حسین حج پر وہاں پر ہیں تو ہماری حکومت کو خطرہ ہے، ہو سکتا ہے ہمارا تخت پلٹ جائے، حکومت کو خطرہ ہے۔ تو کچھ لوگوں کو اس نے ہائر کیا اور اپنے سپاہیوں کو مکہ بھیجا، کہا کہ امام حسین علیہ السلام کو نامعلوم طریقے سے، مخفیانہ طریقے سے امام کی شہادت کو سر انجام دیا جائے، امام کا قتل کر دیا جائے۔ تو کچھ لوگ آئے، حاجیوں کے لباس میں آئے، احرام پہن کے آئے، لیکن احرام کے نیچے تلواریں چھپا کر لائے تھے۔ حج کے موقع پر اور ویسے بھی خانہ خدا پر ماہ حرام میں، ذی الحج ماہ حرام ہے، خون بہانا کسی بھی موجود کا حرام ہے۔ امام کو خبر ملی کہ جیسے ہی یہ لوگ آئے امام کے قتل کے منصوبے سے، تو امام نے 8 ذی الحج جسے یوم ترویہ کہا جاتا ہے، امام نے ارادہ کیا کہ مکہ کو عراق کے قصد سے ترک کر دیا جائے۔ جب یہ خبر امام کی بہت سارے لوگوں تک پہنچی، امام کے جانے والوں تک پہنچی، تو لوگوں نے اعتراض کیے، امام سے سوال کیے کہ مولا آپ حج کو چھوڑ کر، آپ فرزند رسول ہیں، آپ حج کو چھوڑ کر کہاں عراق جانا چاہتے ہیں؟ اپنا حج تو مکمل کریں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے خانہ خدا کی حرمت کو بچانے کے لیے حج کو عمرے میں بدل کر عراق کا قصد کر لیا، کیونکہ حرمت خانہ خدا کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے امام۔ خانہ خدا کے حرمت کو محفوظ رکھنے کے لیے عراق کی طرف جب امام روانہ ہوئے تو ان میں سے ایک شخصیت جو بہت نامدار اور معروف شخصیت ہے، محمد حنفیہ، محمد حنفیہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اپنے بھائی اپنے امام سے کہنے لگا کہ مولا آپ حج کو جا رہے ہیں، ترک کر کے عراق کی طرف نہ جائیں، عراق خطرہ ہے، کم سے کم یمن چلے جائیں، کہیں اور چلے جائیں۔ تو میری درخواست ہے آپ سے، عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ عراق کی طرف قصد سفر نہ کیجیے۔ تو امام نے فرمایا کہ میں کل آپ کو اپنے ارادے سے باخبر کروں گا، آگاہ کروں گا۔ تو کل کا دن آیا، امام نے حکم دیا کہ بار سفر جمع کریں، زادرہ اٹھائیں اور عراق کی طرف تمام اہل خانہ کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ
امام روانہ ہو گئے۔ محمد حنفیہ کو جب یہ خبر ملی تو امام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا مولا میں نے آپ کو روکا تھا، آپ سے درخواست کی تھی کہ عراق کی طرف مت جائیے لیکن آپ پھر بھی جا رہے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کل رات کہ میرے نانا رسول اللہ میرے خواب میں آئے ہیں اور وہ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ شائی قتلا، کہ پروردگار اے حسین آپ کو شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ تو امام جناب محمد حنفیہ نے کہا اے ابن رسول اللہ، اگر خدا کی مصلحت اور معاشیت یہی ہے تو کم سے کم بیویوں کو نہ لے کر جائیے، اہل خانہ کو، اہل و عیال کو مت لے کر جائیے۔ تو امام نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ شَايَ سَبَايَا، کہ پروردگار تمہاری اہل خانہ کو، اہل و عیال کو اسیر اور قیدی دیکھنا چاہتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام جب 9 عرفہ کو میدان 9 ذی الحج کو میدان عرفہ میں پہنچے تو امام حسین علیہ السلام نے وہ دعائے عرفہ جو مشہور دعا ہے اس دعا کو امام نے تلاوت کیا، دعا پڑھی۔ اور کس انداز میں یہ دعا پڑھی امام حسین عالی مقام نے، اس انداز میں پڑھی کہ راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا امام انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ ایک پہاڑ کے کنارے آئے اور امام کے دنبال میں تمام مائیں بہنیں بھائی تمام کنبہ امام کا آیا اور پہاڑ کے قریب امام حسین علیہ السلام نے دعا پڑھنا شروع کی۔ دعائے عرفہ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ یوم عرفہ کے آنے سے پہلے دعائے عرفہ کا تھوڑا سا ترجمہ ضرور پڑھ لیجئے گا، یا جب یوم عرفہ میں دعا پڑھ رہے ہیں تو دعا کے ترجمے پہ ساتھ ساتھ دقت اور توجہ ضرور کیجئے گا کہ اتنے عظیم دن میں، اتنی عظیم دعا میں ہم خدا سے مانگ کیا رہے ہیں۔ بہت عظیم الشأن دعا ہے اور اس دعا کو نہ صرف یوم عرفہ بلکہ تمام باقی سال کے دنوں میں بھی پڑھی جائے تو بہت مفید ہے اور بہت عظیم الشأن دعا ہے دعائے عرفہ۔ امام حسین علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھنا شروع کیا، اس کے اتنے عالی مضامین ہیں، عظیم الشأن مضامین ہیں، وقت کی دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے میں اس کی دعا کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن کچھ فراز پیش کروں گی۔ امام حسین علیہ السلام نے دعا کا آغاز اس انداز میں کیا، الحمدللہ الذی لیس لقضاعہ ولا مانع لدفاعہ، کہ شکر ہے اس خدا کا حمد و شکر بجا لاتے ہوئے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں شکر ہے اس خدا کا کہ جس کی قضاء و قدر کو کوئی روک نہیں سکتا اور اس کی آنے والی نعمت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یعنی ہم اس بات کا یقین رکھ لیں کہ جو قضاء، جو قدر، جو مقدر پروردگار نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے اس مقدر کو کوئی انسان بدل نہیں سکتا، وہ کن فیکون کا مالک ہے۔ جو بھی خدا نے لکھ دیا اس مقدر الہی کو کوئی بھی انسان بدل نہیں سکتا۔ امام حسین اسلام نے خود فرمایا کہ کتنی قربانیاں امام نے کربلا میں دی، کیا رہ گیا تھا امام کا؟ کچھ نہیں، اولاد، جان، مال، سب کچھ راہ خدا میں دے دیا۔ دشمن نے اتنا ظلم کیا کہ لاشیں تک کو پامال کر دیا، روزے تک کو مسمار کئی مرتبہ کیا گیا، امام کی لاشیں کو پامال کیا گیا، بہنوں کو، پھوپھیوں کو، سب کو اسیر بنایا گیا، امام کو کس بے دردی سے قتل کیا گیا۔ لیکن مولا فرماتے ہیں جب تو نے عزت بخشی، جس کو خدا عزت بخشتا ہے اس کی عزت میں دنیا کمی نہیں لا سکتی۔ عزیزان محترم، اگر ہم اسی بات کو سمجھ جائیں کہ پروردگار کی قضاء و قدر کو کوئی نہیں بدل سکتا تو ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے گا، ہماری زندگیوں میں ایک بے چینی ختم ہو جائے گی کہ جو پروردگار نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا۔ اس کے علاوہ امام فرماتے ہیں کہ جو نعمت خدا نے دینی ہے آپ کو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ دنیا نے جتنا چاہا ذکر امام حسین اسلام کو مٹانا، جتنا پامال کیا، ظلم و ستم کیے، لیکن یہ خدا کا ارادہ تھا کہ حسین ابن علی کو عزت بخشنی ہے تو کوئی انسان روک نہیں سکا۔ آج بھی اسی یوم عرفہ میں میدان عرفات اور مکہ سے زیادہ رش امام حسین اسلام کے روزے پر ہوتا ہے، بہت زیادہ لوگ تعداد میں وہاں جاتے ہیں، امام حسین کی زیارت کو جاتے ہیں۔
تو ہم اس بات کا دعائے عرفہ سے یہ درس ملتا ہے کہ یقین کر لیں خدا کی قضاء و قدر ہمارے لیے حتمی ہے۔ دعا کے دوسرے حصے میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم اجعلنی اخشاک کما اراک، کہ پروردگارہ مجھے اپنی ذات سے اس طرح خوف کھانے کی، ڈرنے کی توفیق دے جیسے میں تجھے دیکھ رہا ہوں، یعنی مجھے اس طرح ڈرنے کی توفیق عطا فرما جیسے میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ یا امام علی علیہ السلام کے وہ خوبصورت جملے ہمیں یاد آتے ہیں کہ جو مفاتیح الجناح میں بھی شیخ عباس قمی نے درج کیے ہیں، پروردگارہ تو وہ خدا ہے جس طرح میں چاہتا تھا تو ویسا ہے، تو مجھے بھی ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ مجھ علی کے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا خدا ہے، اور مجھے بھی ویسا بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے۔ تو مولا نے یہ دعا کی کہ پروردگارہ مجھے اپنا خوف کھانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہمیں دعا کا سلیقہ سکھایا امام نے کہ کس طرح دعا کی جاتی ہے، ہمیں کہ پروردگارہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں خوف الہی کو لائیں۔ جب ہماری زندگیوں میں خوف خدا ہوگا، ہم ہر کام کرنے سے پہلے ڈریں گے کہ کیا اس کام سے خدا راضی ہے، کیا یہ الفاظ جو میں اپنے زبان سے نکال رہی ہوں ان الفاظ سے خدا راضی ہے، اس کام سے خدا راضی ہے، جو بول رہی ہوں، جو دیکھ رہی ہوں، جو سن رہی ہوں، جو کہہ رہی ہوں، ان الفاظ، ان اعمال و رفتار سے کیا خدا کی رضا شامل ہے۔ جو انسان خدا سے ڈرتا ہے وہ اتنی آسانی سے اپنی زبان پر ہر لفظ کو اور ہر بات کو نہیں لاتا کہ جس سے کسی مومن کی دل آزاری ہو، جس سے کسی مومن کو تکلیف پہنچے۔ تو امام نے سکھایا کہ خدا کا خوف ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دعا کے اگلے حصے میں امام بہت خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں کہ اب انسان کی خلقت سے پہلے کی نعمتوں کو گنتے ہیں، تمام تر زندگی اور زندگی کے بعد جو پروردگار نے انسان کو نعمتیں دی ہیں تمام کا ذکر امام حسین دعائے عرفہ میں کرتے ہیں کہ پروردگارہ میں تو ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا، اپنی ماں کے شکم میں تھا، تو نے ماں کے شکم میں مجھے نعمتوں سے نوازا، تو نے رزق دیا، تو نے پرورش کی، اس کے بعد دنیا میں آنا، تو نے مجھے نام دیا، تو نے مجھے عزت بخشی، تو نے مجھے مقام دیا، تو نے علم دیا، حلم دیا، یعنی خدا کی نعمتوں کا اپنی زندگی میں تذکرہ کرنا۔ اس کے بعد زندگی کے بعد جو پروردگار نے نعمتیں دی ہیں، مولا فرماتے ہیں میں اپنے وجود کے ایک ایک حصے سے ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنی زبان سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے دل سے، اپنی ماتھے پہ موجود رگوں سے، اپنی شہرگ سے، یعنی امام نے اپنے وجود کے ایک ایک حصے سے پروردگار کی نعمتوں کا شکر بجا لایا۔ شکر الہی کو امام حسین سے سیکھ لیں کہ اپنی زندگی میں شکر کو جگہ دے۔ جو انسان زندگی میں شاکر نہیں ہوتا نا، اس انسان کو زندگی میں کبھی سکون میسر نہیں ہوتا۔ آج ہمیں بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیوں سکون نہیں ہے مولانا صاحب، زندگی میں سکون نہیں ہے۔ علماء سے سوال کرتے ہیں کیوں سکون نہیں ہے؟ کیونکہ ہم شاکر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو شکر کریں گے۔ تو پروردگار کا شکر کرنا سیکھیں اپنی زندگی میں۔ یوم عرفہ میں یہ درس لے لیں دعائے عرفہ سے۔ اس کے بعد دعا کے اگلے حصے میں امام صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت گفتگو اور مناجات پروردگار سے کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں انت الذی کریم انت الذی جواد وانا الذی حقیر ذلیل، کہ تو کریم ہے، تو بادشاہ ہے، تو رازق ہے، میں مرزوق ہوں، تو رحمان ہے، تیری خدائی ہے، تو قادر ہے، تو حاکم ہے، میں ذلیل اور حقیر بندہ ہوں۔ مولا تعارف کرواتے ہیں کہ پروردگارہ تو کیسا خدا ہے اور میں تیرا کیسا بندہ ہوں۔ اگر ہم یہ اسی ریلیشن کو، اسی تعلق کو سمجھ جائیں کہ ہمارا خدا سے کیا تعلق ہے، کہ خدا تو کتنا کریم ہے، جو کچھ ہے تیرے اختیار میں ہے، پھر ہم لوگوں کے محتاج نہیں ہوں گے، ہم دنیا میں کسی انسان کے محتاج نہیں ہوں گے، ہم خدا کی قضاء و قدر، خدا کی نعمتوں پر راضی اور شاکر رہیں گے۔ امام نے ایک کنیکشن اور یہ ریلیشن بتایا کہ ہم کون ہوتے ہیں خدا کی نافرمانی کرنے والے، ہم تو بہت حقیر بندے ہیں خدا کے۔ پھر اس کے بعد
امام حسین علیہ السلام کا وہ مشہور جملہ، وہ مشہور حدیث کہ فما وجدک، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھویا پروردگارا، اور اس انسان نے کیا کھویا جس نے تجھے پایا۔ یعنی ہمیں سکھایا کہ اگر آپ کے پاس زندگی میں ہر نعمت بھی ہو نا، مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، کچھ بھی ہو، لیکن اگر زندگی میں خدا نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ نہیں، آپ غریب ہیں۔ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھویا؟ کچھ بھی نہیں پایا اس نے۔ اور اس نے کیا کھویا؟ جس انسان کی زندگی میں خدا ہے۔ بہت سارے لوگ شکوہ کرتے ہیں ہمارے پاس رزق کی کمی ہے، روزگار نہیں ہے، گھر آباد نہیں ہے، یہ نعمت نہیں ہے، وہ نعمت نہیں ہے۔ لیکن عزیزان، اگر آپ کے پاس خدا کی نعمت ہے، بندگی خدا ہے، معرفت خدا ہے، تقرب الہی ہے، تو آپ خسارے میں نہیں ہیں۔ خسارے میں تو وہ انسان ہے جس نے خدا کو کھویا۔ امام نے ہمیں سکھایا کہ جس نے خدا کے سوا کسی اور چیز کی طلب کر لی، مولا فرماتے ہیں وہ انسان نامراد ہوا، اسے کبھی اپنی مراد نہیں ملے گی، وہ انسان ناکام ہو کر دنیا سے جائے گا۔ تو ہمیں اپنی خواہشات کے محور کو خدا قرار دینا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کے ہر قدم میں محور الہی قرار دینا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں ہمیں یہ سکھایا۔ تو اس دعا کو آپ لوگ ضرور ترجمے کے ساتھ، وقت نہیں ہے کہ میں مکمل دعا کو بیان کر سکوں، لیکن اس دعا کو آپ ضرور ترجمے کے ساتھ کوشش کیجیے گا، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد یوم عرفہ کو عزیزان محترم، ناظرین محترم، ہاتھ سے جانے نہیں دیں۔ یہ وہ دعا، یہ وہ دن ہے کہ جس دن خدا اپنے نہ ماننے والوں کو، ابلیس کو بھی خدا خالی نہیں لوٹاتا۔ خانہ خدا کے بہت سارے زوار ہوں گے اس وقت لوگ، اور خانہ خدا کے طواف کرنے میں جو چوتھے طواف میں دعا پڑھی جاتی ہے، اس میں خدا سے کہا جاتا ہے کہ پروردگارا، تو خدا ہے کہ جس نے اپنے مبغوض ترین دشمن کو بھی عطا کیا، اپنی مبغوض ترین مخلوق کو بھی عطا کیا۔ کون ہے خدا کی مبغوض ترین، جس پر خدا سب سے زیادہ غضبناک ہوا؟ خدا کی وہ مخلوق ابلیس ہے۔ پروردگارہ جس نے اپنے اللہم استجاب لمبغوض خلقک، کہ اپنے مبغوض ترین خلق کی دعا کو خدا نے مستجاب کیا۔ جب شیطان نے، ابلیس نے پروردگار سے دعا کی تھی کہ خدایا مجھے یوم قیامت تک زندگی دے، تو خدا نے کہا تھا میں نے تمہیں یوم معلوم تک زندگی دے دی ہے۔ یعنی ابلیس کہ جو اللہ کی بارگاہ سے نکالا ہوا تھا، اس کی دعا کو بھی پروردگار نے قبول کیا۔ آج ہم کس حق سے کسی کو کہتے ہیں کہ خدا تمہیں معاف نہیں کرے گا، تم نے یہ گناہ کیا، تم نے وہ گناہ کیا، کسی کے گناہوں کو ہم شمار کرتے ہیں کس حق سے؟ جب خدا نے ابلیس پر نظر رحمت کی، اس کی دعا کو مستجاب کیا، تو کسی کو مایوس کرنا خدا کی رحمت سے بہت بڑا گناہ ہے۔ جتنے بھی بڑے گناہ کیے ہیں آپ نے زندگی میں، لیکن رحمت الہی سے مایوسی کفر ہے۔ ایک مختصر سا واقعہ کہ ایک شخص تھا امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں، اور آیا امام سے کہنے لگا کہ مولا میں نے ایک بہت بڑے گناہ کیا ہے، میرا گناہ قابل معافی نہیں ہے، اور اب نہ میں کوئی نماز پڑھتا ہوں، نہ روزہ رکھتا ہوں، کچھ نہیں کرتا، کیونکہ میرا گناہ ہی اتنا بڑا ہے، اس کے بعد میرا کوئی بھی عمل مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ امام نے فرمایا کون سا تم نے گناہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا مولا میں نے 100 سادات کا سر قلم کیا، بے گناہ سادات کا قتل کیا ہے، اور ان کو میں نے کنویں میں، کیونکہ مجھے سادات اور آل محمد سے بہت نفرت تھی، میں نے ان کو قتل کر کے کنویں میں ڈال دیا۔ تو اب مجھے خدا کی رحمت سے کوئی امید نہیں ہے، اور میں کوئی بھی عمل نہیں کرتا کیونکہ مجھے پتہ ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ تم نے یہ نا امیدی اور مایوسی جو خدا کی رحمت سے کی ہے، یہ مایوسی کا گناہ تمہارا اس 100 سادات کے قتل سے بڑھ کر ہے۔ تصور کیجئے خدا کی رحمت سے مایوس ہونا 100 سادات سے کے قتل سے بڑھ کے گناہ ہے۔ تو نعوذ باللہ ہم نے تو ایسے گناہ نہیں کیے کہ ہم خدا کی رحمت سے مایوس ہوں۔ جو بھی گناہ کیے ہیں کوشش کریں اس دن میں خدا کی طرف پلٹ جائیں، خدا سے توبہ کریں، اور یہ عزم اور ارادہ کریں کہ پروردگارہ اب میں نے بدلنا ہے،
اب میں نے خود کو بدلنا ہے، میں نے ان گناہوں کو نہیں کرنا، توبہ کریں، استغفار کریں دل سے۔ یقین جانیے خداوند متعال تمام مؤمنین کو ضرور معاف کر دے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں یوم عرفہ کی معرفت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں اس دن میں زیادہ سے زیادہ تقرب الہی کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار ہمیں توفیق دے اس امید کے ساتھ کہ معارف محمد و آل محمد کو سیکھیں، ان پر عمل کریں، اور انشاءاللہ تعالی مبلغ عملی بننے کی امام زمانہ علیہ السلام حجت خدا کے صدقے ہم سب کو مبلغ عملی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔